السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید کرتے ہیں تمام اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہم 10th کلاس کی میتھ سٹارٹ کر چکے ہیں باقاعدہ، اور اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے مشق نمبر 1.1 کا سوال نمبر 1 کمپلیٹ کر لیے۔ تو آج ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کویسچن کی طرف، اور اس کا جو اگلا سوال ہے یعنی مشق نمبر 1.1 کا سوال نمبر 2۔ اب اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ سوال نمبر 2 میں اس میں اوپر جو ہیڈنگ یا جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس نے کہا ہے کہ اس کو ایوٹا کی شکل میں لکھیں، ایوٹا کی شکل میں لکھیں۔ ایوٹا کی شکل میں لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، پچھلے جو لیکچر تھے ہم نے اس چیز کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کیا کہ ایوٹا جو ہے نا یہ اصل میں ہے کون سی چیز۔ تو ایوٹا ایک امیجنری نمبر ہے، غیر حقیقی عدد ہے جو برابر ہوتا ہے -1 کا جذر، یعنی اسکوائر روٹ آف -1 از اکول ٹو ایوٹا۔ ایوٹا برابر آ گیا -1 کا جذر، اور یہ ایک غیر حقیقی عدد ہے۔ تو جس جگہ پہ بھی ایوٹا ہوگا اس جگہ پہ ہم -1 کا جذر لکھ سکتے ہیں، جس جگہ پہ -1 کا جذر ہوگا اس جگہ پہ ہم ایوٹا لکھ سکتے ہیں۔ تو اب سوال والا سوال ہمیں کچھ اس طریقے سے دے گا، میں اپنی طرف سے ایک سوال لکھ رہا ہوں۔ فرض کریں وہ ایسے دے دیتے ہیں 3 جمع -4 کا جذر، 3 جمع -4 کا جذر۔ اب بظاہر تو آپ کو اس میں دیکھنے میں نظر آ رہا ہوگا کہ کوئی ایوٹا ہے ہی نہیں، کوئی اس کا غیر حقیقی حصہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ 3 جو ہے یہ آپ کو حقیقی عدد نظر آ رہا ہے، -4 کا جذر یہ بھی حقیقی عدد آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ ایوٹا ہوتا کیا ہے کہ اگر جذر کے اندر نیگیٹو کی علامت آ جائے، یعنی منفی کی علامت آ جائے، تو اس میں بھی آپ غور کریں تو جذر کے اندر -4 آ گیا۔ اگر جذر کے اندر جمع کا 4 ہوتا تو پھر تو یہ حقیقی عدد تھا، لیکن جب جذر کے اندر منفی کی علامت آ جائے تو اس کا مطلب یہ -4 نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں ہے -1 ضرب 4 اس کا جذر، ایسے یعنی 4 ہے تو اس کو 4 ضرب -1 لکھ سکتے ہیں۔ تو اب ان دونوں کا جذر ہے، -1 کا بھی جذر 4 کا بھی جذر، تو ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں 3 جمع -1 کا جذر، اس کو علیحدہ کر لیتے ہیں، اور 4 کا جو جذر ہے اس کو علیحدہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ کے پاس اس طریقے سے کوئی سٹیٹمنٹ بنے گی کہ -1 کا جو جذر ہے یہ تو برابر ہوتا ہے کس چیز کے؟ ایوٹا کے، تو اس کی جگہ پہ ہم ایوٹا لکھ دے دیں، یہ آپ کے پاس آ جائے گا 3 جمع اس کی جگہ پہ آ گیا ایوٹا، اور جب 4 کا آپ جذر لیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2۔ تو آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے سٹیٹمنٹ بن جائے گی، یہ سوال آپ کا اس طریقے سے بن جائے گا 3 جمع 2 ایوٹا، اور یہ آپ کے سوال کا جواب ہوگا۔ اور یہ جو لکھی ہوئی رقم یوں سمجھیں یہ کس شکل میں لکھی ہوئی ہے؟ ایوٹا کی شکل میں، یعنی غیر حقیقی حصے کی شکل میں، غیر حقیقی عدد کی شکل میں۔ تو ایوٹا برابر ہوتا ہے -1 کا جذر۔ اب سوال جتنے بھی ہیں ان میں جہاں پہ بھی آپ کو ملے گا کہ -1 کا جذر، یہ جذر کے اندر کوئی بھی حصہ ہوگا اور اس کے ساتھ نیگیٹو ہوگا تو اس کو ہم لکھ دیں گے -1 کا جذر علیحدہ کر لیں گے، وہ بن جائے گا ایوٹا۔ باقی جس چیز کا جذر ہے، جیسے 4 کا جذر تو 2 آ سکتے ہیں، اگر اس جگہ پہ ہوتا 7 کا جذر تو پھر اس کی جگہ پہ ہم یہ 2 نہ لکھ دیں، پھر اس جگہ پہ 7 کا جذر ہی لکھ ایسے ہی رہنے دیتے، کیونکہ اس کا جذر لے ہی نہیں سکتے۔ اور اگر 9 کا جذر ہوتا تو 3 لکھ دیتے، 16 کا جذر ہوتا 4 لکھ دیتے۔ تو اس چیز سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، جو بھی جذر ہوگا سیم اسی طریقے سے، اگر جذر اس کا آ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آ سکتا تو اسی طرح اس کے ساتھ وہی عدد لکھ دیں۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے ہم اپنے نومیریکل اس کو حل کریں گے سوالوں کو۔ تو اب ہم جو ایکسرسائز کے سوال ہیں وہ میں آپ کو سوال سمجھا دیتا ہوں۔ ایسے سوال ہیں صرف اس کے 4۔ تو ان میں جو سب سے پہلا کویسچن ہے وہ ہے 2 جمع -4 کا جذر۔ جیسے ابھی میں نے مثال سمجھائی سیم اسی جیسے 2 جمع -4 کا جذر۔ میرے خیال میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسی جیسی مثال تھی جو ابھی ہم نے کی۔ میں سپیڈ میں کر دوں تو بھی آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ -1 ضرب 4 اس کا جذر، اور 2 جمع -1 کا جذر اور 4 کا جذر علیحدہ کر لیا۔ 2 جمع -1 کا جذر برابر ہوتا ہے ایوٹا، اور 4 کا جذر ہم لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2۔ تو یہ بن جائے گا 2 جمع 2 ایوٹا، یہ آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا۔ یعنی اس سوال کو ہم نے ایوٹا کی شکل میں لکھ دیا۔ اب اس کی جز نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ جز نمبر 2 جو ہے وہ ہے 3 -7 کا جذر، 3
منفی 7 کا جذر. یہ بھی چیز میں نے مثال میں سمجھا دی تھی, جب مثال آپ کو سمجھا رہا تھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا. تو یہ آپ کے پاس آ گیا 3 منفی 7 ہے, اس کو لکھ دیتے ہیں منفی 1 اور یہ 7 کا جذر. اس طریقے سے آ جائے گا, یہ منفی 1 کا جذر اور یہ 7 کا جذر, یہ بن جائے گا 3 منفی 1 کا جذر اور یہ آ جائے گا 7 کا جذر. منفی 1 کا جذر برابر ہوتا ہے کس چیز کی, ایوٹا کی, اور یہ آ گیا 7 کا جذر. تو 7 کا جذر کیونکہ لے نہیں سکتے, آپ لکھ دیں 3 منفی 7 کا جذر ایوٹا. یہ آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا. اس طریقے سے بہت ہی آسان سے سوال ہے. نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں. اس کی جز نمبر 3 کی طرف. دیکھنے میں مشکل ہے لیکن مشکل ہے نہیں. جہاں پہ بھی نیگیٹو آ جائے جذر کے اندر, اس جگہ پہ آپ نے منفی 1 کو سیپریٹ کر لینا ہے اور اس کی جگہ پہ ایوٹا درج کر دینا ہے. باقی جو چیزیں کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. باقی اس کی جو ڈیٹیل ہے کچھ اگلے کویسچن میں بھی آتی ہے, میں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ 2/5 اور آگے ہے میرے خیال میں جمع اور اوپر منفی 16 کا جذر بٹا 5. اس کو تو کچھ نہیں کہنا کیونکہ اس میں نہ تو جذر ہے نہ کوئی جذر. جب جذر ہی نہیں ہے تو نیگیٹو کہاں سے آ گیا, پھر اس میں تو ایوٹا ہے ہی نہیں. اس کو ایسے ہی لکھ دیں 2/5 جمع, اس کو کیا کریں گے منفی 1 ضرب 16 کا جذر بٹا 5. یہ آ جائے گا 2/5 جمع منفی 1 کا جذر اور یہ ساتھ آ جائے گا 16 کا جذر بٹا 5. تو اب منفی 1 کا جو جذر ہے یہ برابر ہوتا ہے کس چیز کے, ایوٹا کے. اس کی جگہ پہ ہم ایوٹا لکھ دیں گے 2/5 جمع ایوٹا اور 16 کا جذر آ جائے گا 4/5. بٹا 5 پہلے سے موجود بٹا 5 پہلے سے موجود ہے تو اسی طریقے سے ہم نے بٹا 5 لکھ دیا. اب یہ 2/5 اس کو ایز اٹ از رہنے دیں جیسا ہے. اس کو لکھ دیتے ہیں 4/5 اور ایوٹا کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس بن جائے گی ایوٹا کی شکل ایسے. یہ سوال کا جواب ہو گیا. اس کے بعد اس کی جو چوتھی جز ہے نیکسٹ آخری, وہ ہے 2 کا جذر منفی 3 کا جذر. چوتھی جز 2 کا جذر منفی 3 کا جذر. تو 2 کا جذر ہے, اس کو کچھ بھی نہیں کہنا کیونکہ اس کے اندر تو پازیٹیو ہے, جمع کا ہے, منفی کا ہے ہی نہیں. منفی اس کو لکھ دیں گے منفی 1 اور 3 اور اس کا جذر. تو یہ آ جائے گا 2 کا جذر منفی ایوٹا اور ساتھ 3 کا جذر. سوری, اس کو ایسے کرتے ہیں منفی 1 کا جذر علیحدہ کر لیں گے اور 3 کا جذر علیحدہ کر لیں گے. یہ آ جائے گا 2 کا جذر منفی 1 کا جذر برابر ہوتا ہے ایوٹا کے اور ساتھ آ جائے گا 3 کا جذر. یہ بنے گا 2 کا جذر منفی 3 کا جذر ایوٹا. یہ آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا. تو یہ سوال کمپلیٹ ہو گیا. مشق نمبر 1/1 کا سوال نمبر 2 نیکسٹ ویڈیو میں ہم چلتے ہیں انشاءاللہ, اور اس ویڈیو میں ہم کریں گے مشق نمبر 1/1 کا سوال نمبر 1. اللہ حافظ.